محمد وآل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات سامعین گرامی، معرفت امام زمانہ کے عنوان سے روزانہ آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی جا رہی تھی۔ آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے اور ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا۔ آج شب عید اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ اس آیت کے حوالے سے جو آج دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنی، کچھ بیان شروع ہو، ایک عرض یہ کرنی تھی کہ جس طریقے سے ماہ رمضان کی ہر شب بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور ہر سال خداوند عالم ہزاروں گنہگاروں کو آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے جو آج کی شب ہے کہ جو شب عید ہے، یہ بھی کم اہمیت کی حامل نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے، مفہوم روایت یہ ہے کہ جتنے گنہگاروں کو پورے ماہ رمضان میں خداوند عالم آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، ان سب کو اگر ملا دیا جائے تو آج کی شب پروردگار اتنے گنہگاروں کو آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آج کی شب اس قدر اہم شب ہے، گنہگاروں
کے لیے معافی کی شب ہے، پروردگار کی بارگاہ میں انسان مغفرت طلب کرے، اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ اسی طریقے سے آج کی شب ہر وہ دعا انسان انجام دے، اور ایک بڑی دعا تو ہماری سب سے بڑی دعا یہی ہونی چاہیے کہ جو ہمارا وارث ہے، جو ہمارا سرپرست ہے، جو حجت خدا ہے، پروردگار عالم حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تاکہ ایک عید ہمیں ایسی نصیب ہو کہ ہم زمانے کے امام کے ساتھ مل کر عید منا سکیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ آج کی شب اس قدر اہمیت کی حامل، اور دیگر اعمال انشاءاللہ یہاں بھی انجام دیے جائیں گے، کچھ اعمال اور مفاتیح الجنان میں بھی دیگر اعمال موجود ہے، تو کوشش کریں جس حد تک ہو سکے ہم آج کی شب کے فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں۔ اسی طریقے سے جو کل آنے والا دن ہے، اب ہمارے درمیان ایک غلط فہمی یہ ہوتی کہ ہم پورا ماہ رمضان اطاعت پروردگار میں گزارتے ہیں، خداوند عالم کی اطاعت میں گزارتے ہیں، خود کو معصیت پروردگار سے دور رکھتے ہیں، خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا کہ جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام تر چیزوں سے آزاد ہو گئے، جبکہ ماہ رمضان المبارک ہماری تربیت کا مہینہ تھا۔ اس تربیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس تربیت کا اثر جو پورا مہینہ ہماری تربیت ہوئی ہے، آج کی شب نظر آنا چاہیے، عید کے روز نظر آنا چاہیے، اور باقی اگلے ماہ رمضان تک تمام سال اس تربیت کا اثر نظر آنا چاہیے، کیونکہ یہ دو دن، آج کی شب اور کل آنے والا دن بہت اہم، یعنی کل کا دن بھی عبادت کا دن ہے۔ یعنی دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ ایک دنیاوی رواج بھی، ہمارا طریقہ کار بھی موضوع سے لنک بھی ہو جاتے ہیں، کہ عام طور پر کوئی خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہم سب سے پہلے جو ہمارے خاندان کا بڑا ہوتا ہے اس سے ملا کرتے ہیں، اس سے ملاقات کیا کرتے ہیں، اور خصوصاً عید میں رواج بھی ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے یہاں عید ملنے جاتے ہیں، جو بڑا ہوتا ہے خاندان کا، سپروائزر ہوتا ہے یا مثال طور پہ گارجین ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے خاندان کا، اسے جا کے پہلے عید کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے یا اس سے جا کے ملا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمارے لیے زمانے کے امام سے بڑا ہمارے لیے کوئی نہیں، تو حق تو یہی بنتا کہ سب سے پہلے ہمارا رابطہ کس سے ہونا چاہیے عید کے دن؟ زمانے کے امام سے۔ لہٰذا آداب یہی بیان کیے گئے عید کے روز کے کہ انسان صبح دعائے ندبہ کی تلاوت کرے، دعائے ندبہ کی تلاوت کرے گا تو یہ جو رابطہ ہے امام زمانہ سے مضبوط ہوگا، اور انسان کو خدا کی بارگاہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ، بلکہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی چاہیے کہ مولا ایک اور عید ہم نے گزار لی لیکن آپ کے شربت دیدار سے ہم مشرف نہیں ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بہرحال یہ ابتدائی چند گزارشات تھی۔ آج کی گفتگو کے لیے جو ہماری آخری گفتگو ہے، انتہائی مختصر اور گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے، دو آیات کے حوالے سے گفتگو کرنی ہو۔ یہ آیتیں سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ہے۔ ان آیتوں کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے زمانے کے امام سے۔ ویسے اگر شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا تعلق ہمیں بنی اسرائیل سے نظر آتا، لیکن عمومی اعتبار سے دیکھا جائے اور روایت معصومین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا تعلق اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ بھی اور زمانے کے امام کے ساتھ بھی۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت کی میں پیش کرتا ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے وَنُرِيدُ، کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا، جنہیں زمین میں مستضعف کیا گیا، جنہیں زمین میں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا احسان کرے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً،
کہ ہم ان پر احسان کریں کس طریقے سے کہ ہم انہیں پیشوا بنا دیں، ہم انہیں زمین کا امام مقرر کریں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں ہم وارث بنائیں اس زمین کا۔ پھر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کے لیے زمین کو ہموار قرار دیں، انہیں زمین کا اقتدار عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور فرعون اور حامان کو دکھا دے، وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکر کو دکھا دے، کیا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ جس کا انہیں ڈر تھا، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے وہ ہم انہیں دکھا دیں۔ عزیزان گرامی، آیت کے ابتدائی حصے کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ذرا جو دو نام استعمال ہوئے ہیں، ایک فرعون کا نام ہے اور دوسرا حامان کا نام، تو اس حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو تاریخ کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو فرعون کسے کہا جاتا تھا؟ کہ جو مصر کا اس زمانے میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، جو مصر کے تخت پر بیٹھا کرتا تھا، جو ایوانوں میں فیصلے دیا کرتا تھا، اسے اس زمانے میں فیرو کہا جاتا تھا یا پیرو کہا جاتا تھا۔ بعد میں جب اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا تو یہ فیرو یا جو پیرو تھا یہ فرعون بنا۔ اب فرعون کے حوالے سے پورا ایک سلسلہ تھا، کوئی ایک پرٹیکولر شخص نہیں تھا، بلکہ جو اس وقت تخت حکومت پہ ہوتا تھا، اس پرٹیکولر ایوان میں بیٹھا کرتا تھا، اس پرٹیکولر اسمبلی میں بیٹھا کرتا تھا، تخت پہ بیٹھا کرتا تھا، اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے حامان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اصل میں جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے آمن۔ یہ جیسے آپ نے سنا ہوگا معبد آمن، جناب یوسف علیہ سیریل میں بھی اس حوالے سے تذکرہ ہوا اور انسان مختلف اعتبار سے سنا معبد آمن۔ آمن کسے کہتے تھے؟ آمن حقیقت میں تو اسے کہتے تھے کہ جو ان کا فرعونیوں کا، مصریوں کا جو خدا تھا، سب سے بڑا خدا جو تھا، اس کا نام تھا آمن۔ اب جو اس کا مطلب جو بت تھا، آمن کا جو بت تھا، وہاں پر جو ان کا سب سے بڑا پجاری ہوا کرتا تھا، یعنی جیسے کہ اگر ہم کرسچینٹی میں دیکھیں تو جو سب سے بڑا جو ان کا راہب ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پوپ کہتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے جو معبد آمن کا سب سے بڑا پجاری ہوتا تھا اسے بھی آمن کہا جاتا تھا۔ اب یہ آمن جو ہے جب عربی زبان میں آیا تو یہ آمن کیا ہو گیا؟ حامان ہو گیا۔ اب یہ جس طریقے سے فرعونیوں کی ہمیں ایک حکومت کا سلسلہ نظر آتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب معبد آمن اور یہ فرعون، یعنی یہ دو الگ الگ پارٹیز ہیں، ایسا نہیں کہ دونوں ایک ہی ہے۔ فرعون ایک بادشاہ کا نام ہے مصر کے۔ مصر میں جس خدا کی پرستش کی جاتی تھی اس کا نام تھا آمن، اور اس کا جو عبادت خانے تھے اس کا جو بڑا پجاری ہوتا تھا اسے کہتے تھے آمن۔ اب دونوں الگ الگ شخصیتیں، لیکن دونوں میں آپس میں ہمیشہ اختلاف رہا۔ کبھی ان کا پلہ بھاری ہوتا تھا تو فرعون کی حکومت ہوا کرتی تھی، کبھی آمن کا پلہ بھاری ہوتا تھا تو اس کی حکومت ہوتی تھی۔ اب دونوں کی حکومتوں میں کام ایک ہی ہوا کہ انہوں نے جتنے حق پرست افراد تھے ان پر مظالم ڈھائے۔ کبھی بنی اسرائیل ان کا نشانہ بنے، کبھی کوئی اور قوم ان کا نشانہ بنی۔ نیک عاقبت، نیک انجام کس کے لیے ہے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے ہے، متقین کے لیے۔ یا اسی طریقے سے وارث کی بات کریں، اب یہ جتنی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی، جب آپ اس کی تفاسیر میں جائیں گے، اس کے نزدیک روایتوں کو دیکھیں گے تو یہ تمام کا کہیں نہ کہیں سے لنک امام زمانہ سے ضرور بنتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اب جو آیت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد، کیا لکھ دیا؟ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ خداوند عالم کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں اس بات کو لکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر خداوند عالم دو وعدے کر رہا۔ پہلا وعدہ کیا ہے
کہ انہیں اپنا پیشوا بنا رہا ہے. کس کو؟ مستضعفین کو، انہیں کہ جنہیں کمزور بنایا گیا یا بنانے کی کوشش کی گئی، جنہیں بے بس کر دیا گیا. دوسرا وعدہ کیا کیا خدا نے؟ کہ ہم انہیں زمین پر اپنا وارث بنائیں گے. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم اس زمین کو ان کے لیے مستقر کریں گے، استقلال عطا کریں گے، تاکہ وہ اس زمین میں اپنا اقتدار قائم کر سکے. یہ تین وعدے ہمیں خدا کی جانب سے یہاں پر نظر آتے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. اب یہاں پر یہ آیتیں آپ کے سامنے مسلسل پیش کی گئی، اس کا مفہوم جو ظاہری مفہوم تھا وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا. اب ذرا اس کو دیکھیے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ جو مولا کی روایت ہے، جو مولا کا جو کلام ہے، یہ علامہ حسکانی نے شواہد التنزیل میں نقل فرمایا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا، لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا، کہ یہ جو دنیا ہے کہ جس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، آگے بیان ہوگا اسے، وہ ہماری طرف پلٹے گی. لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا، کہ یہ دنیا ہماری طرف پلٹے گی. بَعْدَ شَمَاسِهَا، ہماری طرف جھکے گی یہ دنیا، ہماری طرف اپنی دشمنی دکھانے کے بعد. یعنی ابھی دنیا اہل بیت سے دور ہو گئی، ابھی دنیا اہل بیت کو چھوڑ چکی ہے، لیکن یہ کون فرما رہا ہے؟ علی فرما رہا کہ یہ ہماری طرف تمہیں جھکتی ہوئی نظر آئے گی. کیسے؟ عطف الضروط علی ورثها، کہ جس طریقے سے کاٹنے والی اونٹنی جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے. یعنی مولا فرما رہے کہ دشمنی دکھانے کے بعد یہ دنیا ہماری طرف اسی طریقے سے جھکے گی کہ ہوتا ہے اونٹنی اپنے بچے پر حملہ کیا کرتی، لیکن جب محبت بچے کی دل میں ابھرتی ہے تو اسی بچے کو پیار کرنے کے لیے وہ اونٹنی جھکا کرتی ہے. تو اہل بیت ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم اہل بیت کے محتاج ہیں. چاہے اس بات کو انسان تسلیم کرے یا نہ کرے، چاہے دوست ہو، چاہے دشمن ہو، چاہے ان پر ایمان رکھتا ہو نہیں رکھتا ہو، ہر شخص اہل بیت کا محتاج ہو. مولا فرما رہے کہ دنیا کو ہر صورت میں اہل بیت کی جانب جھکنا ہے. یا اسی طریقے سے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جو مستضعفین کا قرآن مجید میں تذکرہ ہوا ہے، یہ مستضعفین ہم اہل بیت ہیں. یہ ہم اہل بیت ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں بے بس کیا گیا ہے، جنہیں اس دنیا میں کمزور کیا گیا ہے، جنہیں اس دنیا میں ضعیف کیا گیا. اور یہاں پر اس سلسلے کی ایک آخری روایت جابر ابن عبداللہ انصاری راوی ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم، انتم المستضعفون، کہ میرے بعد تم مستضعف ہو، بے بس ہو. المقہورون، قہر زدہ ہو، مغلوب ہو، کہ تم پر قہر ڈھایا گیا ہے، تم پر ظلم کیا گیا ہے. تو انسان جتنا اہل بیت سے دور ہو جائے، ایٹ اینڈ نتیجے میں اسے اہل بیت کی طرف پلٹ کر آنا ہے، زمانے کے امام کی طرف آنا ہے. اور آپ کے سامنے مسلسل روایتیں پیش کی گئی، آیتیں پیش کی گئی. یہ وہ زمانہ ہوگا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت الظلم وجورا، کہ زمین اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر جائے گی کہ جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اب آپ کے سامنے کل ایک بات عرض کی گئی تھی کہ کچھ اعتراضات
کہ جو شخصیت امام زمانہ پہ کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے 2-3 جتنا وقت ہوتا ہے آپ کے سامنے جوابات پیش کیے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ عام طور پر پہلا اعتراض کہ جو اختلاف بھی ہے ہمارے درمیان اور برادران اہل سنت کے درمیان، وہ کیا؟ امام زمانہ کے وجود کے دونوں قائل ہیں، اس لیے کہ کل آپ کی خدمت میں بات عرض کی گئی تھی کہ وجود امام زمانہ کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی روایتیں کثرت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے کہ وجود امام زمانہ کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام زمانہ کے وجود کے قائل سب ہیں، لیکن اعتراض کس بات پر ہے؟ اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف اس بات پر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی ولادت ہو چکی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کیا کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ولادت کیوں نہیں ہوئی؟ کہا کہ اگر ولادت ہو چکی ہوتی تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ خدا بندے کوئی ایک شخص اتنا لمبا عرصہ زندہ رہ جائے، کسی ایک شخص کو اتنی طویل حیات مل جائے؟ تو عزیزان گرامی، اس کا تو سمپل سا جواب ہے۔ پہلی بات یہ کہ کیا خدا بند عالم قادر ہے یا نہیں ہے؟ بے شک اللہ قادر ہے، خدا بند عالم قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو جو خدا بند عالم اس بات پر قدرت رکھتا ہے، جو خلقت پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ بے شک طویل سن دینے پر، طویل عمر دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جواب، تاریخ میں ہمیں شخصیات ملتی ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے طویل حیات دی، یعنی خود اگر جناب نوح کے حوالے سے دیکھا جائے، جناب نوح کو طویل حیات ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ یعنی 950 سال تو بعض روایتوں کے مطابق ہمیں فقط و فقط جناب نوح کی تبلیغ کا عرصہ ملتا ہے۔ 950 برس جناب نوح نے فقط تبلیغ میں گزار دیے، یعنی اس وقت تو اتنی طویل حیات ہوا کرتی تھی کہ روایتوں میں ملتا ہے، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب جناب جبریل نے جناب نوح کو یہ بتلایا تھا کہ جو آخری زمانہ ہوگا اس وقت لوگوں کا سن کم ہوا کرے گا، لوگ 70-80 سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جایا کریں گے، یہ لوگوں کا ایک عام سن ہوگا، تو جناب نوح نے تعجب کیا تھا، اور اس قدر تعجب کیا، کہا کہ اگر اتنی کم حیات انسان کی ہو کہ فقط 70 سال کی حیات انسان کی ہے، 80 سال کی حیات انسان کی ہے، کہا پھر انسان خدا کی عبادت کہاں کرے گا؟ کہا اگر 70 سال کی حیات انسان کی ہو، جناب یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جناب نوح نے فرمایا، کہا کہ اگر 70 سال حیات ہو تو یہ 70 سال تو خدا کی بارگاہ میں میرے ایک سجدے میں گزر جائے۔ 70 سال کی حیات جناب نوح کیا فرما رہے کہ میرے ایک سجدے میں گزر جائے۔ تو جو خدا بند عالم اس زمانے میں اتنی طویل سن دیا کر سکتا تھا تو کیا آج کے زمانے میں نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا۔ اور خود تمام مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہے کہ جو اب تک زندہ ہے۔ جناب عیسیٰ اب تک زندہ ہے، جناب ادریس اب تک زندہ ہے، جناب خضر اب تک زندہ ہے، جناب الیاس اب تک زندہ ہے۔ تو جو ان 4 اولیاء اللہ کو، انبیاء خدا بندی کو پروردگار طول سن دے سکتا ہے، اب تک زندہ رکھ سکتا ہے، جب عیسیٰ اب تک زندہ رہ سکتے ہیں تو عیسیٰ آ کر جس کے پیچھے نماز ادا کریں گے اسے خدا بند عالم زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟
صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عیسیٰ جس کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے تو یقیناً خدا اسے بھی طویل حیات دے سکتا ہے، اسے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور سب سے آسان دلیل اس حوالے سے کہ جو دو اعتراض کا بیسیکلی جواب ملتا ہے، ایک اور اعتراض کیا جاتا کہ نظر نہیں آتے، غائب ہے، جب نگاہوں سے غائب ہے تو فائدہ کیسے دیں گے؟ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نگاہوں سے غائب ہے تو فائدہ کیسے دیں گے؟ اچھا، یہ اعتراض تو آپ خدا کی طرف بھی پلٹا سکتے ہو کہ خدا بھی تو نگاہ سے غائب ہے، فائدہ کیسے دے گا؟ یعنی ہوا تھا نا کہ جب بہلول دانہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک حضرت ممبر پہ بیٹھ کے لیکچر دے رہے تھے، تاریخ میں نام دیکھ لیجیے گا کون حضرت تھے۔ تو انہوں نے اپنے لیکچر کے درمیان کہا کہ ایک جملہ یہ کہا تھا کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا ہے تو نظر آنا چاہیے۔ بولو نے پتھر اٹھایا تھا، اس کے سر پہ پتھر دے مارا۔ اب تین انہوں نے اعتراضات کیے تھے، بہلول نے تینوں کے جواب دیے، لیکن فقط خدا کی حد تک ہم بات کو اس وقت رکھتے کہ جب قاضی نے بہلول سے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، وہ کہہ رہا درد ہو رہا ہے۔ بہلول کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں کہ درد ہو رہا۔ پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہا انہی حضرت نے تو کہا تھا کہ جو چیز نظر نہیں آئے وہ ہوتی نہیں ہے، جو ہوتی ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ کہا کہ خدا اگر ہے تو نظر آنا چاہیے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر درد ہے تو درد کو دکھا لو، میں تسلیم کر لوں گا درد ہے۔ کہا جب تک نظر نہیں آئے گا تو میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ درد ہے۔ تو اعتراض تو ان کی طرف بھی پلٹ سکتا۔ لیکن ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں، آج کسی بھی مسلمان کو آپ پکڑ لیجئے، مسلمان کیا کافر کو بھی پکڑ لیجئے، وہ کوئی غلط کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، فوراً سے کہے گا، پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا شیطان نے بہکا دیا۔ حالانکہ شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا، وہ فقط وسوسہ ڈالنے کی حد تک قدرت رکھتا ہے۔ اس کا اختیار فقط یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈالے۔ شیطان کسی کو پکڑ کے کوئی کام نہیں کروا سکتا، تو فوراً سے کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان نے کر لیا۔ اچھا، اب شیطان اگر ہے تو دکھا دو کہاں پر ہے، اور شیطان کب سے ہے؟ یعنی جناب آدم کی خلقت سے پہلے سے موجود ہے وہ شیطان۔ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، اس کے بعد سے جب سے پروردگار نے اس کی قوم کو زمین پہ ختم کر دیا تو فرشتوں کے درمیان پلا بڑھا، وہیں پہ بڑھا، فرشتوں کے ساتھ ہی رہا، یہاں تک کہ فرشتوں کے درمیان وہ ایک اہم مقام رکھنے لگا، اتنا پرانا شیطان۔ تو جو خدا بند عالم بہکانے والے کو طول حیات دے سکتا ہے، وہ اپنے ہادی کو طول حیات کیوں نہیں دے سکتا؟ اور جب بہکانے والا پردے میں رہ کے بہکا سکتا ہے تو ہدایت دینے والا پردے میں رہ کے ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ جب بہکانے والا پردے میں رہ کے ہدایت دے سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، تو ہدایت دینے والا بھی جو خدا کا ہادی ہے وہ پردے میں رہ کے ہدایت دے سکتا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا جب آپ فرماتے ہیں کہ جو 12واں ہوگا آپ کا وہ غیبت میں ہوگا، تو جب وہ نظر نہیں آئے گا تو لوگ اس سے کیسے مستفید ہوں گے، اس سے کیسے استفادہ کریں گے کہ جبکہ وہ نظر نہیں آ رہا؟ تو مولا نے ایک بہت بہترین اور آسان سی مثال ہماری خدمت میں پیش کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے اسی طریقے سے استفادہ کریں گے، اسی طریقے سے فیض حاصل کریں گے جس طریقے سے بادل کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے، آفتاب سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ حجت خدا سے استفادہ کریں گے کہ بادل کے پیچھے سورج چھپا ہوتا ہے لیکن وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، اس کا فیض جاری رہتا ہے۔ صلی اللہ۔ اسی طریقے سے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اسی طریقے سے
کہ جو امام زمانہ کا وجود ہے ہمیں فیض عطا کر رہا ہے، ہمیں مستفید کر رہا، اور روایتوں میں ملتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا کہ زمین فیض امام زمانہ سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اگر ایک لمحہ، ایک لحظہ بھی حجت خدا کا وجود نہ ہو، ان کا فیض نہ ہو، یہ زمین کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ زمین کا جو پورا سلسلہ چل رہا ہے، جس طریقے سے زمین سولر سسٹم کے گرد گھوم رہی ہے، تمام نظام یعنی ایک انداز میں یہ پوری کائنات سمٹ جائے، اگر ایک لحظے کے لیے بھی وجود امام زمان اس زمین پہ موجود نہ ہو، یعنی فقط زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، کائنات کا نظام زمانے کے امام کے وجود کی برکت سے ہے، اور یہ حجت خدا، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں، اور وہ امام المنتظر ہیں۔ منتظر انتظار کرنے والا، منتظر جس کا انتظار کیا جائے۔ لیکن یہاں پر روایتوں میں ملتا ہے کہ فقط امام منتظر نہیں ہے کہ جن کا انتظار کیا جائے، بلکہ امام منتظر ہونے کے ساتھ ساتھ منتظر بھی ہے۔ امام خود بھی اذن ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی امام کو بھی اس بات کا انتظار ہے کہ خدا کی طرف سے اذن ملے اور مولا ظہور کرے۔ لیکن یہاں پر بس بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم اللہم عجل ولیک الفرج دعا تو مانگتے ہیں، اور آپ کے سامنے بارہا اس بات کو پیش کیا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس دعا کی تکرار کیجیے، کیونکہ ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بیماری کا حل یہی دعا ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔ جتنا زیادہ ہو سکے اس دعا کا تکرار کیجیے۔ لیکن جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنا کردار ایسا رکھا ہے کہ زمانے کے امام ہمیں پسند فرمائے؟ کیا ہمارے گھر اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں امام زمانہ کو دعوت دے سکیں؟ کیا ہمارے گھر میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا کہ زمانے کے امام ہمارے گھر تشریف نہ لا سکیں؟ کیا ہمارے گھر اتنے پاک مال سے خریدے ہوئے برتن موجود ہیں کہ جس میں ہم زمانے کے امام کو کھانا پیش کر سکیں؟ کیا ہمارے گھر اتنا پاک و پاکیزہ مال ہے کہ جو ہم زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کر سکیں؟ یعنی اگر انسان خود سے سوال کرنا شروع کرے، اپنی شخصیت سے شروع کرے، آہستہ آہستہ اپنے گھر کی جانب آئے، اپنے اطراف کی جانب آئے، یعنی اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، لائیے تبدیلی، لیکن پہلے اپنے وجود میں تبدیلی لائیے۔ ہم اپنے وجود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے کہ پورا معاشرہ ہم تبدیل کر دیں، نہیں۔ اگر انسان کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے۔ واللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا اسی قوم کی حالت بدلتا ہے کہ جو خود اپنی حالت بدلنا چاہے۔ یعنی انسان پہلے اپنے آپ کو تو تبدیل کرنا چاہے، اپنے کردار کو تو ایسا بنائے کہ جیسا اہل بیت چاہتے، بعد میں معاشرے کی اصلاح کرنے کی سوچے، بعد میں معاشرے کو سنوارنے کی سوچے۔ پہلے ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے۔ کردار دیکھنا چاہتے ہیں، شہدائے کربلا کا کردار دیکھیے کہ جن کے بارے میں خود چھٹے امام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، زیارت وارثہ کے جملے ہیں نا کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو بلند مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ خود ان شخصیتوں میں جو ایک اعلیٰ ترین مقام ہمیں نظر آتا ہے، ابو الفضل عباس کا نظر آتا ہے۔ کون ہے ابو الفضل عباس؟ کیسی وفاداری ہے!
یعنی شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن وہ خصوصیت کہ عباس کی جو ہمیں سب سے بلند و اعلیٰ نظر آتی ہے، وہ کیا خصوصیت ہے؟ عباس کی وفاداری۔ عباس خود سے کچھ نہیں کرتے، مولا کے حکم کے منتظر ہے۔ مولا کا حکم ہوگا تو تلوار نکالیں گے، مولا کا حکم ہوگا تو تلوار نیام میں ڈال دیں گے۔ یعنی عباس، شاعری میں ہمیں مفہوم مل جاتا ہے، بہت سے لوگ اس انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ عباس نے خط کھینچا تھا جب خیمے اٹھانے کا کہا گیا۔ جب کہ انسان مقاتل کا مطالعہ کرے تو عباس تو شخصیت کا نام ہی نہیں ہے کہ جو اپنے جذبات کو حسین کی چاہت کے اوپر غالب لے کر آ جائے۔ عباس عین اتباع ہے، عین وفا ہے۔ یعنی باقاعدہ اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھے تو وہ شخصیت جو خط کھینچتی ہوئی نظر آتی ہے وہ عباس نہیں ہے بلکہ زہیر ابن قین ہے۔ اور باقاعدہ مقتل میں دونوں کا آپس میں ایک انداز میں ہمیں مکالمہ بھی نظر آتا کہ جیسے حسین نے کہا، زہیر ابن قین دشمن کے سامنے صف کھینچ لیتے، کہا کہ کسی میں مجال اس صف کو، اس خط کو پار کر کے بتائے۔ عباس خیمے ہٹانا شروع کرتے۔ اس وقت زہیر ابن قین نے عباس سے کہا، عباس کیا ہو گیا؟ کیا تم ڈر گئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بابا نے خدا سے تمہیں کس لیے مانگا تھا؟ زہیر ابن قین جانتے ہیں کہ عباس کی خلقت کا ایک خاص مقصد ہے۔ کہا کہ کیا تم بھول گئے کہ تمہارے بابا نے تمہیں کس لیے مانگا تھا؟ تو عباس کہتے ہیں کہ مجھے اپنا مقصد خلقت اچھے سے یاد ہے۔ میرے بابا نے مجھے حسین کا غلام بنانے کے لیے مانگا تھا۔ کہا عباس کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، عباس وہی کرتا ہے۔ حسین نے کہا خیمے ہٹا لو تو عباس خیمے ہٹائے گا۔ اور یہی تو ہمیں نظر آیا نا کہ جب عباس کو جنگ نہیں کرنی تھی، عباس پانی لینے کے لیے نکلے ہیں۔ دریا سے جب واپس پلٹ رہے تھے، عباس نے دریا پہ پہنچ کے چلو میں پانی بھرا لیکن دوبارہ سے بہا دیا۔ شاید عباس نے خود سے کہا ہو کہ میں کس طریقے سے پانی پیوں کہ جبکہ میرا بھائی ابھی پیاسا ہے۔ عزادارو، عباس پلٹ کے آتے ہیں، ایک بازو قلم ہوتا ہے، کچھ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا بازو قلم ہوتا ہے۔ عجیب روایت ملتی ہے، عمر سعد پریشان تھا کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، تیر پہ تیر لگ رہے ہیں، نیزوں پہ نیزے لگ رہے ہیں، لیکن عباس اب بھی خیمے کی جانب بڑھے جا رہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے حرملہ سے پوچھا۔ اب حرملہ کہتا ہے کہ اس نے غور کرنا شروع کیا۔ جب غور کیا تو اس نے دیکھا کہ جب کوئی تیر آتا ہے، عباس ابھی اپنے کٹے ہوئے بازو پہ تیر کو لے لیتے ہیں، کبھی اپنی گردن پہ لے لیتے ہیں، کبھی اپنی پشت پہ تیر کو لے لیتے ہیں۔ عباس کے سینے پر ایک ایسی چیز جڑی ہوئی ہے کہ جس کی عباس حفاظت کر رہے۔ عزادارو، گویا محسوس ہوتا ہے کہ عباس کی جان اسی چیز پہ اٹکی ہوئی ہے۔ عزادارو، حرملہ کہتا ہے کہ جب اس نے غور سے دیکھا تو عباس کے سینے پہ اسے ایک ننھی سی مشک نظر آئی کہ جس مشک میں پانی تھا۔ عزادارو، حرملہ کہتا ہے کہ اس نے تیر کو کمان سے جوڑا ہے، اب تیر کا چلنا تھا۔ مشک سکینہ چھدتی ہے، تیر عباس کے سینے پہ پیوست ہو جاتا۔ عزادارو، اب عباس خیمے کی جانب نہیں بڑھ رہے بلکہ اپنی سواری کے رخ کو تبدیل کیا۔ سواری کا رخ تبدیل ہونا تھا۔ تلواریں چلتی ہیں، نیزے چلتے ہیں، ایک گرز عباس کی پیش۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بار الہ تمام بیماروں کو بحق کے ابو الفضل عباس شفا یاب فرما دے۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے ساتھی بزرگ مبارک بھائی کو تھوڑا سی ناسازی ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار انہیں جلد از جلد شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے لیے ہر وقت تو روزانہ آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں، اس سے پہلے 2 منٹ کی اور گزارش ہے، آپ انشاءاللہ میری گزارش سنیں گے۔ الحمدللہ مولانا علی عباس وزیر صاحب، جناب مبارک علی وزیر صاحب، تمام خواتین حضرات اور بچے لوگ، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ماہ سیام کے دروس نہایت خیریت سے اختتام پذیر ہوئے ہیں۔ اراکین امام بارگاہ مولانا محمد رضا روحانی صاحب، مولانا غلام رضا روحانی صاحب، مولانا کمیل نورانی صاحب اور مولانا علی عباس وزیر صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے نہایت ہی عمدہ و معلوماتی دلچسپ تقاریر مرمت فرمائی۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معلومات اور توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، انہیں طول عمر عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اس موقع پر ہم ہمارے ساتھی مبارک علی وزیر صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، جو سال ہر سال سے ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں اور ہمارے ہر پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ انہیں جلد 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 شفا عطا ہو۔ ہم جناب غلام عباس لاکھانی صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہے کہ میرے خیال میں تقریباً 20 سال ہو گئے ہماری وہ دعوت کو قبول فرماتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک وقت ہی پابندی کے ساتھ بلا ناغہ یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید عمر عظیم عطا فرمائے، ان کے معلومات اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے تعاون فرماتے رہیں۔ ساتھ ساتھ ہم غلام عباس کرمانی صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے لیے پہلی رمضان المبارک سے لے کے آخر تک روزانہ اپنی ذمہ داری کو، یہ جو لائیو پروگرام جاتے ہیں، اوپر جو پروگرام ہوتے ہیں لیڈیز کے لیے، وہ ٹی وی وغیرہ کا تو سارا انتظام دیکھتے ہیں اور ہمیشہ تعاون فرماتے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گزار ہیں کہ انہیں اور توفیقات میں اضافہ ہو، ان کے کام میں برکت ہو اور ان کے ماں باپ کی مغفرت ہو۔ اسی طرح سے ہمارے جو دوست احباب ہیں، ساتھی ہیں، ٹرسٹیز ہیں، جناب محبوب علی اور محمد حسین مخرج اور میرباز سجاد بھائی اور دیگر دوست ساتھیوں کے دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ پورے امام بارگاہ کے تمام پروگرامات میں ہمیشہ، یعنی رمضان المبارک بھی ہو، محرم بھی ہو، تعزیہ بنانے کا پروگرام بھی ہو یا ہر ہفتے والے پروگرام ہو، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے اور اسی طرح ہمارے ساتھ مدد کرتے رہیں۔ علاوہ ازیں جناب مہدی شاہ صاحب، جناب یاور زیدی صاحب وغیرہ کے بھی ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً جو بھی ہماری کوئی ضروریات ہوتی ہے تو تعاون فرماتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جناب شبیر چھاپا صاحب، جناب امیر علی صاحب اور یہ فدا حسین صاحب، تمام دوست احباب ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں، شکور بھائی، اور ہم سارے لوگوں کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ اس امام بارگاہ کو ترجیح دیتے ہیں اور اس امام بارگاہ کے پروگرام میں وقت کی پابندی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام دل کی مرادیں پوری کرے اور انہیں توفیقات عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اس امام بارگاہ میں 2 تعزیے بنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، جو تقریباً
پہلی تمام پہلی زیقات کے قریب شروع ہو جاتے ہیں بنانا، اور اس میں یہ جو ورکرز آتے ہیں وہ اپنے دل سے، اپنی محبت سے امام کے ان کی محبت میں آتے ہیں، اور کوئی ہم سے معاوضہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ پوری رات خلوص سے خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہم ان تمام کارکنان کے دل سے شکر گزار ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے آئندہ بھی ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہیں گے۔ یہاں جو ہے پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تقریباً 200 سوا 200 نام روزانہ لینے پڑتے ہیں۔ لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ پروگرام کیسے چلیں، اس کے علاوہ کس طرح سے ہم اس کو چلائیں، کیا کریں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگلے سال تک کے لیے مجھے کوئی فیڈ بیک دیں کہ اسے جو ہے میں کس طرح سے متبادل اس کا راستہ اختیار کروں۔ ایک تو یہ ہے میرے دماغ میں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم لوگوں کے نام پکارے جائیں۔ کوئی اسپانسرز وغیرہ آ جائیں گے، ہم سب کو دعوت دیں گے، اگر ہمیں اسپانسرز انشاءاللہ مل جاتے ہیں تو پورا مجلس ایک دن کی ہوگی، مخصوص ہونے کے لیے ہوگی، اور اس مخصوص مجلس کے لیے جو بھی نیاز مولانا صاحب کا ہدیہ اور جو بھی کوئی پروگرام ہوگا وہ انہیں انشاءاللہ برداشت کرنا ہوگا، جو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے پھر نام لینا کم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں میں جو ہے وہ ہم جو یہ گفٹس تقسیم کرتے ہیں، وہ عورتوں کو اس سے ایک طرف سے پروتساہن تو ملتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے وہ آ جاتی ہے، جو بچے اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ مجلس کو اور اس کو سنیں، یعنی وہ خود بھی نہیں سن سکتی ہے، ان برابر میں جو عورتیں آئی ہوتی سننے ان کو بھی نہیں سننے ملتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، میری بہنیں بھی بیٹیاں بھی سن رہی ہوگی کہ وہ اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہے، تو 4 سال 3 سال 2 سال اور اس سے بھی چھوٹے، وہ بچے لوگ کیا سنیں گے اور کیا دوسروں کو سننے دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ پھر میں اس ڈسٹریبیوشن کو انشاءاللہ اگلے سال پھر ختم کر دوں گا۔ جو سننے والی اور جو سمجھنے والی بہنیں بائیں بیٹیاں ہوں گی وہ ضرور آئیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے چل سکتا ہے، ورنہ جو ہے اس پروگرام کو چلانا، روزانہ کے لیے اتنی ساری نیاز کا ارینجمنٹ کرنا، جو لیڈیز پروگرام کر رہی ہوتی ہے آپ لوگ کرتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ جینٹس مشکل سے یہاں 70-80 ہوتے ہیں، جبکہ لیڈیز بہنیں وغیرہ جو ہے وہ ماشاءاللہ 250 کے قریب ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہو ہمیں خوشی ہے، ہم اس کے لیے بھی انشاءاللہ انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسے صحیح طرح سے کوئی سنے، پیغام جائے، کوئی گھر پہ ایک بات لے کے جائے، اپنے بچوں کو سنائے، اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو سنائے۔ اور یہ مولانا صاحب جو اتنا اس کے اندر پونا گھنٹہ اس طرح سے تقریر کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی فیض تو حاصل ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں گے اور ہم اس طرح سے اس کو کچھ نہ کچھ چینج کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جن ڈونرز حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، پورا سال تعاون کرتے رہتے تعزیہ بنانے کے لیے، یہ محرم کے پروگرام، رمضان کے پروگرام، پورے سال کے پروگرام چلانے کے لیے، تو یہ ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اور اسی طرح سے کسی صاحب کا میں نے کوئی طرح سے کوئی نام لینا رہ گیا ہو تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ، اصغر بھائی وغیرہ، ہمارے سید صاحب اور دوسرے بھی، ہم مختار صاحب وغیرہ، ہمیشہ ہر وقت اس تابوت کمیٹی کے لیے آتے ہیں، خوشی سے آتے ہیں اور اپنا کچھ نہ کچھ اپنا ہدیہ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ زیارت کی صورت میں ہو، چاہے وہ منقبت کی صورت میں ہو، چاہے کس طرح سے۔ تو وہ منقبت خان، وہ نوحہ خان، وہ زیارت پڑھنے والے، وہ سارے منقبت والے، ہمارے دل و جان سے ہم ان کو چاہتے ہیں اور ان سے دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے آتے رہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں 3 شعبان کا پروگرام ہوا یا 15 رمضان کا پروگرام ہوا، انتہائی کامیابی کے ساتھ ہوا۔ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے خلوص کا وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جیسے یہاں ہم تلاوت کرتے ہیں الحمد کی، تو وہ بھی کرتے ہیں، تو اتنی دیر تک، کم از کم اتنی دیر تک وہ اس چیز سے دور رہتے ہیں اپنے بچوں کی حرکتوں سے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ تعاون ہوتا رہے۔ پھر بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو پورے سال میں، کسی کے ساتھ ہمارے کسی والنٹیئر نے
ہمارے کسی بھائی بہن نے، ہمارے کسی ڈونر نے یا کسی سے بھی کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں ایز اے تابوت کمیٹی کا سیکریٹری آپ سب سے دل و جان سے معافی چاہتا ہوں. اور اس بڑی رات، عید کی رات کو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ درود پڑھ کے مجھے یہ کہہ دیں گے کہ ہاں انشاءاللہ اگلے سال زندہ رہے، ورنہ یہ ہماری طرف سے معاف ہے. اب میں جو ہے وہ مرحومین کے نام پکارنے لگا، لیکن عباس بھائی آ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں پہلے میں بولوں گا تو پھر ان کو بھی منع نہیں کر سکتا. ابھی میں نے آپ لوگوں سے معافی مانگی ہے تو میں کیسے ان کو منع کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم زندوں کو یاد نہیں کرتے، یہ تو پھر بھی مرحومین کو یاد کرتے ہیں. اتنا بڑا احسان ہے. حالانکہ آپ جو 250 آپ کی قیادت میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ پوری انتظامیہ جو جن میں خدمتگار بھی ہیں اور سامعین بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، یہ سب آپ کی قیادت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کی قیادت کی ضرورت ہے ہمیں، تو آپ قدم بڑھائیں، ہم آگے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہ 250 نام کیا، آپ 500 نام بھی پڑھیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. امام بارگاہ حسینی تابوت کمیٹی کے جو ہے خادم اعلیٰ جناب مرتضیٰ نورانی صاحب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور آئندہ سال کیا، سالہ سال جب تک آپ زندہ رہیں گے، اس یہاں فیض حاصل ہوگا، لوگوں کو فیض حاصل ہوگا. اور آپ نہ صرف مومنین اور مومنات کی خدمت کرتے ہیں، آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. آپ رول ماڈل ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے امام کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خوشنودی مولا واقع امام زمان محمد و آل محمد، بلند سے بلند تر صلوات. شکریہ غلام عباس بھائی. مسئلہ 400-500 کا نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارا جو میں نے مقصد بیان کیا کہ یہاں سے بچے، ماں، بہن، بھائی کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے، تو یہ جو پورے سال کی ہماری خدمت یا ہمارے سال کی جو جستجو ہے، اسے ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہمیں اس قابل کیا کہ ہمارے سے کوئی ایک بندہ کچھ لے کے گیا انشاءاللہ. اور اب میں آج آخری جو ہے یہ اسماء حسنہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ میں بلا لیا، ان کے لیے عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے اعلان کر دوں کہ ابھی جیسے ہی یہ نام ختم ہوں گے اور زیارت ہوگی تو آپ لوگ ذرا جلدی سے اپنے نیاز وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تاکہ عورتیں فوراً سے آ جائیں اور ان کو جو ہے وہ تقسیم تحائف ہو جائے. اس کے بعد فوراً انشاءاللہ 10:30 پونے 11 تک اللہ کا حکم شب عید کے اعمال ہوں گے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. مرحوم حسن علی نشاد نورانی، غلام عباس، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زہرا بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی کریم بھائی، امنور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکین بھائی نانجی، جناب بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق علی، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد
मुनीस वर्तेजी, यास्मीन मुनीस वर्तेजी, दौलत बानो मुनीस वर्तेजी, सुगरा बानो, नज़र अली बदामी, हसन अली अलादीन पूनावाला, रुकैया भाई, मोहम्मद अली, जरीना भाई फाजल, मासूम अली, अकबर अली वज़ीर, रोशन बानो, मोहम्मद अली गिलानी, मेहदी अली रहमतुल्लाह लाखानी, अनवर अली ज़िया जामनगरी, नरजिस नज़र अली, खैरुन्निसा गुलाम हुसैन असारिया, शहनाज अली असारिया, फातिमा भाई मोहम्मद अली रहमतुल्लाह लाखानी, जाफ़र अली रमज़ान अली, जरीना भाई मोहम्मद हुसैन मुखी, अनवर अली हबीब कानानी, यूसुफ अली हबीब कानानी, अब्दुल हुसैन हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जेना भाई जौजे हबीब भाई, अज़ीज़ फ़िदा हुसैन और सकीना भाई शरीफ बाबा, फ़िज़ा भाई गुलाम अली बाबा, हैदर अली अकबर अली और ताहिरा शाबान अली, हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, प्यार अली सोमानी, कासम अली सोमानी, अमीना भाई, हाजी अली भाई, सुगरा भाई लालजी, पीर भाई भीम जी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई, नूर मोहम्मद, शिरीन भाई, नूर मोहम्मद, शर्मानू पीर भाई, अव्वल भाई जौजा पीर भाई, ज़ेरा भाई बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई जौजा पीर भाई, शाकिर हुसैन गुलाम अली, खैरुन्निसा बिनते फ़िदा हुसैन, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद राजपर, रमज़ान अली, नूर मोहम्मद शाबान अली, नूर मोहम्मद अली रज़ा, हाशम भाई, मुनीरा बिनते प्यार अली, सिराज अब्दुल रसूल, दौलत बानो, नासिर अली, रज़ा हुसैन गुलाम अली कानानी, असगर अली कांजी, मासूम मंसूरा बिनते अब्दुल रसूल, बच्चू अली मुलजी मामदानी, ज़ैनब भाई बिनते सुलेमान, शेरवान रहमतुल्लाह, शीरीन भाई सुलेमान राजपर, अहमद अली हाजी जयराज, अमीर अली हाजी अहमद अली, जाबिर अली हाजी जयराज, फ़िदा हुसैन खोजा, नूर बानो जौजा फ़िदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई जयराज, नसीम सादिक अली, कुबरा भाई सादिक खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई पुंजा, हैदर अली दालवाला, जयराज और खोजा फैमिली के रिश्तेदार, शबीर हुसैन खोजा, मरियम भाई नज़र अली, मर्जिया नज़र अली, बहादुर अली सोमानी, यूसुफ अली खोजा, सुकून भाई बिनते यूसुफ अली, अफजल रद्दानी, यास्मीन बिनते यूसुफ अली, नूरुन्निसा बिनते जीवन, खादिम हुसैन खोजा, अली असगर खोजा, उमेर शुजा, मरियम भाई बिनते शफीक एडन, करीम भाई फाजल और फातिमा भाई अली भाई, मोहम्मद नज़ीर जामना करी, अली रज़ा करीम अली हुसैन करीम भाई, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली, मासूमा बिनते हसन अली, लियाकत हसन अली, गुलबानो और हैमानी फैमिली, हाजी वज़ीर अली इब्राहिम मेवा वाला और रिश्तेदार, यूसुफ अली मोरबी वाला और रिश्तेदार, मोहम्मद रज़ा मोरबी वाला और शोदाय मिल्लत, नूर मोहम्मद अफ्रीका वाला, कुलसम भाई बिनते जाफ़र, रिजवान अली अमीर अली, मोहम्मद हुसैन अफ्रीका वाला, हैदर अली हबीब कासम मनोड़ी, नूर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई हसन अली, जफ़ार हुसैन, नूर मोहम्मद बरकत अली, नूर मोहम्मद निसार अली, नूर मोहम्मद गुलशन अकबर अली, अंसार हुसैन रोशन अली, दिलावर हुसैन रोशन अली, गुलबानो बिनते नूर मोहम्मद, कनीस फातिमा, रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा, अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, अमीना अकबर अली, जरीना अकबर अली, कुलसुम बिनते अकबर अली, अमीना भाई पटेल, हुसैन अली बंदे अली, फ़ज़ल अब्बास, मोहम्मद अली कपाड़िया, फातिमा मोहम्मद अली कपाड़िया, फ़ातिमा तो ज़ेरा बिनते सुमैया, गुलाम अब्बास बरकत अली, फातिमा रजब अली अमीरी, शाबान अली, बहादुर अली नायानी, अकबर अली वालजी और उनके ज़ौजा, विस्राम और उनके रिश्तेदार, कासम अली किरमानी और उनके ज़ौजा, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनके ज़ौजा, अली हुसैन फ़िदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफ़र अली वकील, सुल्तान अली नूर अली, मोहसिन अली अकबर अली देविका वाला, गुलाम अब्बास किरमानी और उनके ज़ौजा, असगर अली शेर मोहम्मद, जरीना भाई अकबर अली, अली असगर गुलाम अब्बास, बरकत अली मोहम्मद अली दाऊदानी, कुलसुम भाई बिनते अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई अकबर अली, हुसैन अली, जाफ़र अली, खैरुन्निसा बिनते रमज़ान अली, शेर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई मोती, दाऊद अली किकरिया वाला, जरीना भाई जौजे दाऊद अली, अली अल्लाह रखा, कासम अली, कुलसुम भाई डाया भाई, अली रज़ा दाऊद अली, अली मोहम्मद कासम अली, ज़ेरा बानो जौजे अली मोहम्मद, जरीना भाई बिनते बच्चू भाई, हुसैन अली अली मोहम्मद, गुलाम अब्बास बाबा, मासूम अल्लाह रखा, हैदर अली मोहसिन, अली रज़ा, मोहम्मद अली पीरानी और रिश्तेदार, ताहिरा बानो, हैदर अली लखानी और पालिताना वाला फैमिली, कासिम अली इब्ने जमाल, रोशन बानो बिनते खान मोहम्मद, इनायत अली अब्दुल रसूल, गुलाम अब्बास अली मोहम्मद, मुनीरा बिनते शेर अली, कनीस फातिमा बिनते अमीर अली फरजाना, रोशन अली करजत वाला, हाजी यूसुफ अली थावरानी, डॉक्टर रज़िया भाई और डॉक्टर थावरानी, रज़िया भाई ज़ौजे डॉक्टर थावरानी, अली रज़ा, बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन खेतानी, रजब अली बंदे अली, फातिमा भाई बिनते मोहम्मद खिमजी, यास्मीन बिनते अकबर अली, ज़ैबुन्निसा बिनते रजब अली, आबिद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मोहसिन अली, हसन अली, सज्जाद रजब अली केरावाला, रजब अली, गुलाम हुसैन सायानी, ज़हरा भाई
بنت قاسم علی، حبیب علی، فضا حسین آزاد، لیلا بائی حاجی بائی، فدا حسین غلام حسین، سگرا بائی لدہ بائی دیوجی، سکینہ بائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین، علی رضا، برکت علی، شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بانو، شابان علی، گل بانو بنت کریم کمجی، میناز علی لاکھانی، فضا بانو، بندے علی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بانو بنت حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کے زوجہ، محمد حسین، امیر علی زبیر، عبد الحسین کانانی، سگرا بائی بنت حاجی بائی، امیر علی زبیر بائی اور ان کی فیملی، شیروانو زوجہ عبد الحسین، فاطمہ بائی حاجی بائی اور ان کے فیملی، زیرا بائی، حسن علی والجی، جاوید وزیر علی دالوالا، دوست محمد لاکھانی، فیروزہ بنت بچو بائی، عابدہ بنت دوست محمد، رمضان علی کھیتانی، رضا حسین بادامی، فضا بانو جیون، زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار، یہ پٹیل فیملی اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی جمانی، خیر النساء جمانی اور ان کے رشتہ دار، پارپیا داتو اور بندے علی فیملی کے تمام رشتہ دار، عابدہ بنت عبد الحسین دیوجانی اور ان کے رشتہ دار، ساجو فیملی کے تمام رشتہ دار، تمام مرائے جینی کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام ارکان اور کارکنان مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ متوجہ زیارت